السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو بنی اسرائیل کے موضوع پر مبنی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آئے دنوں آپ کو کچھ خبروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوعات کے متعلق آپ کو تاریخی آگاہی فراہم کریں تاکہ موجودہ خبروں کے متعلق آپ درست رائے قائم کر سکیں اور اس کے تاریخی پہلو کے پس منظر میں ان چیزوں کا تجزیہ کریں اور موجودہ حالات سے اس کا موازنہ کر سکیں۔ آج کل خبروں میں اسرائیل اور فلسطین کے متعلق کافی خبریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ عوام تک اسرائیل اور فلسطین کے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ بنی اسرائیل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق فرعون مصر کو راہ حق پر چلنے کی دعوت دی اور معبود حقیقی کی عبادت کرنے کا درس دیا تو فرعون پر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور نشے اقتدار میں بدمست رہا اور نہ صرف حضرت موسیٰ بلکہ بنی اسرائیل کا سخت دشمن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے مصر چھوڑنا چاہتے تھے۔ جب وہ تمام بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے تو فرعون نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت نے تو سمندر پار کر لیا، مگر فرعون مصر اپنی فوج کے ساتھ غرقاب ہو گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ وہ مصر سے ہجرت کر کے جنوبی شام کے علاقے میں آ گئے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الہامی کتاب توریت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے نیک ہدایت تھی جن پر ان کو عمل کرنا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات اور احکامات ربانی کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں وہ 40 برس تک خانہ بدوشی اور عذاب الہی میں مبتلا رہے۔ اسی عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ 40 برس کی دربدری کے بعد یہودی حضرت یوشع علیہ السلام یا جوشع کی رہبری میں فلسطین کی سرزمین پر آئے اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں آپ کو شام، فلسطین کے متعلق بھی تاریخی معلومات فراہم کریں گے۔ انہوں نے یہ فتوحات ایسے دور میں حاصل کی جب شام اور فلسطین پر سے مصری حکمرانی کے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے مفتوحہ علاقوں کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا جو اپنا نسبی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں بادشاہتیں قائم نہیں ہوئی بلکہ قبیلے کے بزرگوں نے انتظامی اختیارات سنبھالے اور حکمرانی کرنے لگے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی اور ایک مضبوط ریاست کی ضرورت محسوس ہونے لگی، کیونکہ فلسطین کا وہ علاقہ جس پر بنی اسرائیل نے قبضہ کیا تھا وہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ ریاست کا پہلا بادشاہ ساؤل کو نامزد کیا گیا اور اس طرح بنی اسرائیل کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ ساؤل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے،
جو پہلے تو یہودا قبیلے کے سردار تھے، لیکن بعد میں شمالی قبیلوں نے بھی ان کی اطاعت قبول کر لی تھی اور پورے فلسطین پر ان کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ ان کے دور حکومت میں فلسطینیوں کو شکست دی گئی، قرب و جوار کے قبیلوں پر قبضہ کیا گیا اور یروشلم کو فتح کر کے اسے سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ سلطنت تو پہلے ہی مشرق بعید میں سب سے بڑی ہو چکی تھی اور جس کی فوجی طاقت بھی زبردست تھی، تاہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید کامیابیاں حاصل کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شان و شوکت اور عقل و دانش میں یکتائے روزگار تھے۔ انہوں نے 30 برس کے دور حکومت میں یہودی سلطنت کو ساری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اس زمانے میں یروشلم بہت ہی خوبصورت اور ہر لحاظ سے خوشحال شہر بنا۔ فتوحات میں اضافہ ہوا، صنعت و تجارت میں خوب ترقی ہوئی اور بنی اسرائیل کو مہذب دنیا کی بہت ہی طاقتور قوم سمجھا جانے لگا، جس کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی تھی اور قرب و جوار کی ریاستوں سے سیاسی اور تجارتی تعلقات مضبوط تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل دنیا کے جاہ و جلال اور شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ شمال میں جو حکومت قائم ہوئی اس کا نام اسرائیل پڑا اور جنوب میں جو حکومت بنی وہ یہودی کہلائی، جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ آگے چل کر دونوں حکومتوں میں جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دونوں حکومتیں اتنی کمزور ہو گئیں کہ بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ نہ کر سکی اور 723 قبل مسیح میں آشوریوں نے شمالی حکومت کو فتح کر لیا۔ پھر 586 قبل مسیح میں وادی دجلہ و فرات کی کلدانی حکومت نے یروشلم کو فتح کر کے یہودی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا اور یہودیوں کو پھر جلا وطن ہونا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ ہزاروں یہودی غلام بنا کر بابل لے جائے گئے اور کلدانی سلطنت کے زوال تک غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب بابل پر ایران کے بادشاہ سائرس نے قبضہ کیا تو یہودیوں کو غلامی سے نجات دلائی اور انہیں پھر دوبارہ یروشلم بھجوا دیا۔ اس کے بعد یروشلم میں یہودی حکومت تو قائم نہ ہو سکی، البتہ مذہبی رہنما یروشلم پر غالب رہے۔ ایرانی سلطنت کا زوال ہوا تو پہلے فلسطینیوں پر یونانیوں کا تسلط رہا اور ان کے بعد عرصہ دراز تک رومیوں نے فلسطین کو رومن امپائر کا ایک صوبہ بنا کر رکھا۔ پھر پہلی صدی عیسوی میں وہ زمانہ بھی آیا جب فلسطینیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی، جسے بری طرح کچل دیا گیا۔ یروشلم تباہ و برباد ہوا، یہودیوں کا قتل عام جاری رہا، جو باقی بچے انہیں غلام بنا کر رکھا گیا۔ یہودی گھر سے بے گھر ہوئے، یروشلم کو ان کے مرکز و مسکن کی حیثیت حاصل رہی، مگر وہ بڑی مظلومانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تاریخ میں تیسری مرتبہ ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے رومن سلطنت اور کئی دوسرے ملکوں پر روپے کے لین دین کا کام شروع کیا اور مالدار ہونے کے بعد ہمیشہ یروشلم پر قبضہ کرنے اور فلسطین پر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھتے رہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو رومن امپائر کے بعد کے اسرائیل اور فلسطین پر مختلف حکومتوں اور حکمرانوں کے متعلق
معلومات فراہم کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس کیجیے کہ ہم ان موضوعات پر اپنی ویڈیو تشکیل دیں اور آپ تک مستند معلومات فراہم کریں۔ آگاہی کی اس مہم میں آپ بھی ساتھ دیجیے اور ان ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔